الرحمن میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو ملک کی صورتحال بن رہی ہے نا وہ انارکی کی طرف جا رہی ہے، یعنی کہ انارکی سے میں کیاس پیدا ہو رہا ہے اس ملک میں. اور میں اپنے ینگ آفیسر جو کہ پولیس میں ہیں، جو کہ انڈر دی کنٹرول آف ISI کام کرتے ہیں، جو کہ بیوروکریسی میں ہیں، جو کہ یوز ہو رہے ہیں اس 3 آفیسروں کے ہاتھوں، جو ان 3 ISI کے آفیسروں کے ہاتھوں. ہو سکتا ہے وہ ISI کا آفیسر جو ہے وہ ذہنی تو مریض ہو. وہ جس طرح کا صورتحال پاکستان میں بن گئی ہے نا، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. آپ سوچیں، آپ اس آرڈر کو اوبے کریں جو کہ آپ کے مطابق یہ صحیح ہو، کیونکہ باجوہ نے جو اس ملک کے ساتھ کر دیا ہے نا، وہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی نا، اگر روز بھی آپ 5 لاکھ روپیہ بھی 1 لاکھ روپیہ بھی رشوت لیں تب بھی آپ کا گزارا نہیں ہوگا. اور جو ابھی آیا ہے حافظ، اس نے تو بیڑا ہی گرک کر دیا ہے. اور یہ بندہ بھی ذہنی مریض نظر آ رہا ہے. اس کی شکل ذرا غور سے دیکھو، میرے آفیسروں اور میرے بیوروکریٹس، ان کو غور سے دیکھو. یہ تو چلے جائیں گے ان کی زندگی سے، لیکن جو آپ کو یوز کر کے جو حال آپ ملک کا کریں گے، وہ پھر دوبارہ ملک ایسا نہیں ہوگا. وہ ملک ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھیج دیا ہو، باجوہ نے بھیج دیا ہو. یہ عاصم منیر جو آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے وہ لندن گیا تھا اور راجہ عادل کے مطابق پھر وہ امریکہ گیا تھا. ہو سکے کیونکہ یہ ذہنی مریض ہے، اس کی شکل سے ذہنی مریض نظر آ رہا ہے. اور جو ISI میں 3 آفیسر ہیں وہ بھی ذہنی مریض نظر آ رہے ہیں. اس لیے آپ سمجھنے کی کوشش کرو. اگر کوئی آپ کو حکم دیتے ہیں اس کو جج کرو، اور اپنے DSP کے لیول تک، آپ SHO کے لیول کا کہ آپ روکیں. لیکن مارنا جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے ضلع شاہ صاحب کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ پوری دنیا نے نوٹ کر لیا. ابھی دنیا بولے گی نہیں، کیونکہ اقوام متحدہ تک وہ پہنچ گیا ہے. پاکستان کی پوری دنیا میں ایک وحشیت کی علامت بن گیا. پہلے ہی لوگ کہتے کہ پاکستان کی آرمی روگ آرمی ہے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم روگ ہیں. اور میں اپنے ان جوانوں سے، آرمی کے جوانوں سے بھی کہتا ہوں جو آفیسر لیول کے ہیں، کہ سوچیں یہ آپ کے CNC جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے، یہ ذہنی مریض ہے، آپ کو تباہ و برباد کر دے گا. اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو، اس کو رائے راست پہ لانے کی کوشش کرو. اگر نہیں رائے راست پہ آتا تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ جو صورتحال بن گئی ہے. باجوہ صاحب نے جو کر دیا تھا، اب آپ کے آرمی کے خلاف اتنی نفرت پڑ گئی ہے، اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. خدا نخواستہ عمران ایک لیڈر ہے، وہ آج تک اس نے کچھ نہیں کیا. لیکن جو کیونکہ آپ دنیا، جو آپ کو پتہ کہ دنیا جو ہے نا دیکھتی ہے، ڈفرینس دیکھ رہی ہے. جو پیار محبت آرمی شریف خاندان سے کر رہا ہے، وہ دنیا پاگل تو نہیں ہے. پہلے ان کے شریف خاندان کے شہباز شریف کو، جس نے کہ فرد جرم عائد ہونی تھی 16 ارب روپیہ، اس کو اٹھا کے پہلے فوج کے سپہ سالار نے وزیر اعظم بنا دیا، ان کے کیس معاف کر دیے. اس کے بعد جو صورتحال بننی ہے آپ کے سامنے ہے. مریم نواز صاحب کیا کر رہی ہیں. خواجہ آصف نے جو کچھ کہا ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اس نے کہا جی جنرل فیض کو اگر آرڈر دیا تھا باجوہ نے، تو باجوہ آرڈر کو نہیں ماننے چاہیے تھے. تو آپ میں تفرقہ بازی ڈال رہے ہیں، اور آپ کے اندرونی معاملات میں جو صورتحال بن گئی ہے آپ اس کو جانچنے کی کوشش کریں. یہ عاصم منیر آپ کے فائدے میں نہیں ہے، یہ بندہ آپ کو برباد کر دے گا. باجوہ نے تو کر دیا تھا، لیکن اس کے پاس 3 مہینے تھے. اس بندے نے ایک قدم نہیں اٹھایا ملک کو صحیح حالت میں لانے کے لیے. یہ بندہ جو ہے نا ایک معاہدہ کر کے آیا ہے اس نواز شریف سے، جس نواز شریف نے آپ کو گالیاں دی تھیں، آپ کو تہمتیں لگائی تھیں، آپ کو برا بلا کہا تھا. آج اس کی بیٹی بھی یہی حال کر رہی ہے. لیکن یہ حال پروٹوکول کے 70 گاڑیوں کے ساتھ جاتی ہے جلسوں میں، اور جلسوں کے انتظام جو کچھ ہو رہے ہیں وہ عوام کے ٹیکس کے پیئر پہ ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے، سوچئے، جھنجھوڑیے. ایک عدلیہ جو ہے نا وہ تھوڑی سی مطلب نظر آ رہا ہے کہ وہ اب جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کا ساتھ نہیں دے رہی نظر آ رہا ہے. آگے کا پتہ نہیں، کیونکہ اس میں بھی سپریم کورٹ میں بھی جج بکے ہوئے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی بکے ہوئے ہیں، سب جگہ انہوں نے خریدے ہوئے ہیں. لیکن وہ خریدے ہوئے جو کرپشن کرتے ہیں، جو عوام کا خون جو ہے نا پیتے ہیں، ان خون کو ان کو ہضم نہیں ہوتا. اور جو ضلع شاہ صاحب کے ساتھ کیا گیا نا، میں یقین کریں، آپ مانیں یا نہ مانیں، جس نے بھی آرڈر کیا، جس نے، ان کے خاندان در خاندان
तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उनमें ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी ना, आप सोच नहीं सकेंगे कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो देख रहा है जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है ना। एक बंदे को गिराने के लिए, एक बंदे को जलील करने के लिए, एक बंदे को रास्ते से हटाने के लिए जो जुल्म सितम हो रहा है ना, वो बड़ा ख़तरनाक है। और अब अवाम को आगाही आ गई है, खुदा न खास्ता एक आसमानी का एक गलत कदम पूरे मुल्क को मौसम कर देगा। चुन चुन के जर्नैलों को मारेंगे, चुन चुन के छावनियों पे आगे लगेंगी। ये मैं बता रहा हूँ, चुन चुन के मरियम नवाज़ के महल को बर्बाद कर देंगे, चुन चुन के इनको मारेंगे। इसलिए उस वक्त से पहले ही कुछ कर लीजिएगा। और मैं इमरान खान साहब से कहता हूँ कि आप पे बहुत जुल्म हो गया, हद से ज़्यादा इन्होंने कर दिया है। तो आप क़वाम मुत्तहिदा में जाएँ और जो वारफेयर होती है एक डेनमार्क में, वहाँ जाएं ताकि कहें कि मेरी पार्टी पे और मुझे रास्ते से हटाने के लिए रियासती यानी कि आर्मी और एजेंसियाँ यूज़ हो रही हैं, ताकि वो मतलब उनको रुकवाएँ। क्योंकि ये जो है ना, ख़ासकर आसिम मुनीर, इस पे जो है ना इसकी शक्ल से नज़र आता है क्योंकि शैतान टाइप आदमी है। ये हाफिज़ नहीं है, ये हाफिज़ होगा लेकिन शैतान टाइप शक्ल से दिखे ज़रा उसकी हो, यानी कि चर्च पीने वाला आदमी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।